آپ کو the world has to look at them. Now this is the first, یہ first stone has been cast. یہ اور ایسے بہت سارے وار ہوں گے اس کے بعد. وہ یہ کہیں گے ان کی تو سٹوری ہے, کل قصاب کے بعد شروع ہوگی کہانی, پھر شروع ہوگی کہانی. یہ کہانی, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ جو بھی باتیں کرتے رہتی ہے دنیا, we need to put our house in order. We need to have a united response. The fact is کہ ان کا اوریجن ہے پاکستان. وہ بالکل ہے, یہ ہیں یہاں پہ ہیں, یہ لڑکے ہیں, یہ لوگ کر رہے ہیں. اور یہ اگر کوئی کہتا اچھا جی آپ نے بنائے تھے, ایکسیپٹڈ, ہم نے بنائے تھے, یہ طالبان ہم نے بنائے تھے, ایکسیپٹڈ, مان لیتے ہیں. آپ بنائے اس لیے نہیں تھے, جس جگہ پہ یہ ابھی شروع ہو گئے. ہم نے اگر بنائے تھے تو ہم نے بنائے تھے کہ یہ کشمیر میں لڑیں گے, ٹھیک ہے جی. کشمیر میں اب کوئی ایک موومنٹ ایسی دنیا میں نہیں ہے, کوئی ایک موومنٹ ایسی نہیں جو موومنٹ آپ بناتے ہیں اور وہ آپ ہی کو نہیں کاٹنے شروع کر دیتے. یو ٹیک اینی موومنٹ, یہ موومنٹ بناتے ہیں, انڈیا نے بنائی, تاملوں کو بنایا, تامل کی ایک عورت نے آ کے ان کے پرائم منسٹر کو مار دیا. سکھوں کی بات ہوئی, ایک سکھ نے جا کے مار دیا اس کے, وہ اندرا گاندھی کو مار دیا. امریکنز نے کاسٹرو کے خلاف, کاسٹرو بیکیم دیئر, جب تک کاسٹرو زندہ ہے امریکہ کے تعلقات نہیں ہو سکتے. پیپل ٹو پیپل, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ہوں. یہ ساری کے سارے جو آپ بناتے ہیں, ہم کہتے ہیں چلو ہم نے بنائے طالبان, جو بھی ہے ہم نے بنائے, بٹ they are coming back to us, یہ ہمیں آ کے ابھی ہٹ کر رہے ہیں. But every nation goes through this. تو ان کالعدم تنظیموں کے خلاف ہم کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں پھر؟ دیکھیے جی, آپ ان کے خلاف نہیں کر سکتے کچھ. میں بتاؤں آپ کو آنیسٹلی, جب تک جو پرنسپل کاز ہے جس کے لیے آپ یہ آئے تھے, the principal cause is کشمیر. اگر آپ پرنسپل کاز کو آپ سائڈ لائن کرتے رہیں گے, یہ سمر کرتے رہیں گے, یہ سمر ان کو ختم نہیں ہوں گے. یہ کیسے ختم ہوں گے؟ بیکاز یہ تو بنے ہی اس کے لیے تھے, یہ تو کھڑی اس طرح, ان کا بیسک ایجنڈا یہ تھا. جیسے آپ مسلمان بنتے بولتے ہیں کلمہ پڑھو, that's the first thing. اسی طریقے سے یہ جو تنظیمیں ہیں یہ بنی تھیں بیسکلی. اب کشمیر سے ہاتھ ہٹا لیا کہ نہیں, اب یہ ختم نہیں ہوتی. یہ جب تک کشمیر نہیں ہوگا یہ ختم نہیں کر ختم ہوگی. The state is not sponsoring them. But یہ اب چل رہی ہے on their own steam. Do you know کہ 9/11 کے بعد مسلمان سب سے زیادہ القاعدہ کو جب فنڈ کرتا تھا تو کہاں سے, کون سا مسلمان تھا؟ امریکہ کا مسلمان. The most funding came from America. مسلمان from America. Number 2 from Great Britain. امریکہ نے اس کی وہ فنڈنگ کی سورس کاٹ دی, گریٹ برٹن نے بھی کاٹ دی. اس لیے اب القاعدہ تھوڑی سی it's not as efficient or as dangerous as it used to be. تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ یہ ہم لوگ خود ہی کرتے ہیں, بناتے ہیں, پھر ہم ان کو کہتے ہیں جی کیا ہو گیا. کب تک ڈاکٹر صاحب ہم یہ اپنے ان لوگوں کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کہتے ہیں, کیونکہ حکومت کا تو یہی کہنا ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, لیکن ہے ان کا اوریجن پاکستان, ویسٹرن میڈیا, انڈین میڈیا تو الزام پاکستان پر لگا رہے ہیں ان تمام. سلوشنز کی طرف آپ جائیں, اگر آپ سلوشنز کی طرف جائیں گے تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ یہ ہماری فوج کی کمپیٹنس میں فی الحال یہ بات اکیلی اس کی کمپیٹنس میں نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو حل کرا دے. اس وجہ سے کہ جہاں آپ ایکشن لیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اور دوسرے مسائل بھی حل کرنے ہوں گے. جیسے سوات میں آپ نے ایکشن لیا, فرض کیجیے ہے نا, سوات میں ایکشن لیا, مگر سوات کے فالو اپ کے اندر ان کا ریہیبلیٹیشن اور ان کے انصاف کے معاملے سے اگر آپ سوات جائیں تو بہت بڑی کسر نظر آتی ہے آج بھی. لہٰذا وہاں پر لوگ ڈبل مائنڈڈ ہیں, کچھ یہ کہیں گے کہ اچھا ہوا, کچھ یہ کہیں گے کہ کیونکہ ہمارے حالات بہتر نہیں ہوئے تو ہمارے ساتھ غلط ہوا. میں آج دوبارہ یہ انسسٹ کرتا ہوں کہ یہ ہماری وار بن گئی ہے, ہماری وار تھی نہیں. اچھا اب ہماری وار ہے, اب ہماری, میں تو اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ یہ وار نہیں ہے. دیکھو اپنے ملک کے اندر یو ڈونٹ فائٹ اے وار ود یور اون پیپل, ہے نا. آپ کو اس کو, جیسے میں نے کہا کہ ملٹی فیکٹوریل ہے, اس کو آپ ایکنالج کریں, مگر آپ بھی اس کو ایکنالج نہیں کر رہے, آپ بھی وار کر رہے ہیں نا. آپ نے اس کو ملٹی فیکٹوریل کب سمجھا؟ حکومت کی کون سی پالیسی ہے جو اس کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہے کہ ملٹی فیکٹوریل ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکن پریزنس ان افغانستان از اے میجر کاز کہ وہاں کا طالبان امریکنوں کے خلاف لڑ رہا ہے, اور اس کے بھائی اور اس کے رشتہ دار جو پاکستان کے اندر, وزیرستان کے اندر ادھر ادھر ہیں, وہ آپ کے خلاف اس وقت لڑ رہے ہیں کیونکہ آپ کنڈوئٹ بنے ہوئے ہیں ساری نیٹو سپلائز کے لیے, ساری چیزوں کے. لہٰذا آپ کو انسسٹ کرنا چاہیے کہ امریکن شوڈ بی لیونگ, شوڈ بی پلاننگ ٹو لیو. آلدو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو فوراً بھاگ جائیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتے ہوئے آپ کو ایک پیسفل ریزولوشن
اینڈ withdrawal آف نیٹو اینڈ آئیسا فورسز آپ کو وہاں تلاش کرنا پڑے گا. آپ اپنے اوپر اب آپ دیکھیے کہ جب میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیررسٹ پیدا کہاں ہو رہے ہیں, اس کے اعتبار سے آپ کو اس کو چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. جب آپ نے کہا ایک طرف آپ نے کہا کہ جی ہم کشمیر کے لیے ہم پروڈیوس کر رہے تھے, مگر یہ جو لوگ ہیں جو وہاں پر لڑ رہے ہیں, یہ کشمیر سے اب معاملہ کہیں آگے بڑھ گیا, ظاہر ہے آپ بھی ایکنالج کرتے ہیں معاملہ کشمیر سے کہیں آگے بڑھ گیا. اس کے جو ریزنز ہیں ان ریزنز کو آپ پکڑتے رہیے. تیسری بات میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں آپ آئیڈینٹیفائی کریں, دیکھیے آپ کے یہاں تو 2-3 وار چل رہی ہیں. آپ کے یہاں ایک لشکر جنگوی کے اعتبار سے چل رہا ہے, آپ کے یہاں ابھی کل پرسوں جو کوئٹہ کے اندر کلنگز ہوئی وہ کسی اور نے اون کی, لشکر جنگوی نے بھی اون کی. ویلکم بیک ٹو دی پلس. ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی اس کے ٹائمنگز آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ جب ہم پاکستان اور یو ایس کے تعلقات کو سامنے رکھتے ہیں. ریسنٹلی ہم دیکھ رہے تھے جوائنٹ ایفرٹس میں اضافہ ہو رہا تھا, یہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس میں کوپریشن زیادہ تھی, انٹیلیجنس ہو, ملٹری اس فیز میں اگر ہم بات کریں, تو اب آپ کے خیال میں یہ چیز کتنی متاثر ہوگی؟ دیکھیے بہت سارے ایشوز ہیں جو ایک اچھی گورنمنٹ کو کنفرنٹ کرتے ہیں. بہت سارے ایشوز ہیں. ایک ایشو ان میں سے یہ تھا کہ جو انڈیا کی گروئنگ انفلوئنس ہے ان افغانستان, بڑی سخت گروئنگ ہے. دے آر اسپینڈنگ مور منی ان افغانستان دین دی امریکنز آر اسپینڈنگ آن اپلفٹ, آن ویلفیئر پروگرام. ٹھیک ہے امریکن زیادہ خرچ کر رہے ہیں بیکاز ان کی فوج بہت ہے, فوج ہی چھوڑ دیں, نان فوجی ایکسپینڈیچر سب سے زیادہ انڈیا کر رہا ہے وہاں پہ. اب کوئی پوچھے ان سے انڈیا, تمہارا بارڈر ان کے ساتھ ملتا نہیں ہے, تمہارا کیا کام ہے وہاں پہ کرنے کا؟ تو اس کو یہ دس از ایک بہت بڑی یہ چیز آئی سے یہ ان دا لاسٹ ڈیز آف جنرل پرویز مشرف, یہ انڈیا ہیڈ ٹیکن این اسینڈنسی ہمارے اوپر آ گیا تھا انڈیا افغانستان میں. اور یہ جو ٹروپس کی موومنٹ کی بات چیت ہو رہی تھی نا فرام ون بارڈر ٹو دی ادر, یہ کام شروع ہونے والا تھا اور یہ شروع ہو گیا تھا, وہی تو زمانہ تھا. تو یہ ایک بہت بڑا ہمیں سیٹ, یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک اس سیٹ بیک کو آف سیٹ کیا گیا ہے کہ آج اس بات کا احساس کلیئر کٹ کر دیا گیا ہے امریکنز نے, اور دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ پاکستان از دا موسٹ امپورٹنٹ نیشن اف یو وانٹ پیس ان افغانستان. پاکستان کے علاوہ اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پلیئر آن دا ٹیبل. انڈیا کا کام یہ تھا, انڈیا یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان ٹیبل پر ہی نہ بیٹھے. صحیح بالکل. وی ہیو ناؤ کم بیک ٹو دیٹ پوزیشن ویئر ناؤ وی آر دا موسٹ امپورٹنٹ پلیئر اینڈ وی آر لوکنگ ایٹ اے سچویشن which will happen in افغانستان. اس طرح کے انسیڈنٹس کیا ان سارے معاملات کو ڈیریل کر سکتے ہیں؟ نہیں, ایفرٹ تو چلتے رہیں گے, آپ بھی کرتے رہیں, بٹ میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ نہیں ہوں گے, یہ نہیں ہو سکتے یہ, بیکاز there is too much greater at stake. ٹھیک ہے پاکستان کو شاید پریشر کرنے کے لیے کیا ہو, کانسپریسی تھیوری کیا اور پریشر کرے, بٹ اس پریشر سے یہ نہیں ہوگا کہ ہماری جو پوزیشن ہے, جو میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ وی آر اے ویری امپورٹنٹ نیشن, وی ہیو گریٹ اسٹرینتھ, اور ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا سب سے بڑا رول ہے افغانستان میں ہمارا آفٹر دی امریکن لیو. اور خدا نہ خواستہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ امریکن چلے جائیں, جو ہم ایک طبقہ ہمارا کہتا ہے امریکن چلے جائیں گے تو بہت بڑا کیوس ہوئے گا افغانستان میں, بہت بڑا کیوس ہوئے گا, بیکاز انڈینز نے اتنا کام وہاں پہ کیا ہے. کمیونیکیشن منسٹری, جو ان کا میڈیا ہے, اور جو ایجوکیشن منسٹری, یہ تینوں انڈینز رن کر رہے ہیں. دی ایجوکیشن منسٹری ان افغانستان از رن بائی انڈینز. دی کمیونیکیشن جو لینڈ کمیونیکیشن ہے, جو سڑکیں بنا رہے ہیں, وہ ڈیمز بنا رہے ہیں, بجلی کے گھر بنا رہے ہیں, سیٹلائٹ. اس وقت اگر یو ایس ٹروپس وہاں سے نکل جاتے ہیں تو نقصان پاکستان کا اس میں بہت بڑا نقصان ہوگا, انڈینز پھیل چکے ہیں وہاں پہ, بہت نقصان ہوگا. تو اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو بھی تھوڑا سا کنٹرول رکھنا پڑے گا. ڈیفرنٹ اس وقت جی پوائنٹ, میں آپ سے ایک ڈیفرنٹ بات کرتا ہوں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر امریکن شور ہوں کہ انڈینز کا رول بہت بڑا ہوگا تو وہ آج نکل جائیں. امریکنز آر ناٹ شیور, انڈینز آر ناٹ شیور, کیونکہ عام افغانی جو پشتون سپیکنگ افغانی ہے وہ انڈینز کے بے انتہا خلاف ہے. بٹ دس از مائی پرسیپشن, اٹ کوڈ بی ڈفرنٹ. آپ کیا سوال کر رہے تھے جناب علی؟ میں آپ سے